تو بدلہ اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، نہایت ہی دو انداز میں اللہ رب العالمین نے یہ وضاحت بتا دی کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور دونوں کی کامیابی ان لوگوں کو ضرور ملے گی جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف پاتے ہیں، اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں موجود ہے۔ یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بے شمار جگہوں پر قرآن مجید میں اللہ کے تقوی کا حکم دیا کہ مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کے دل میں اگر اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر داخل ہو جائے تو اس میں باقی اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے، وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کرے گا کیونکہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اور جس انسان کا دل اللہ کے ڈر سے خالی ہو جائے، وہ اللہ سے نہ ڈرے، تو پھر جب اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں رہے گا تو وہ انسان سترے پہ ہاتھ اترے بغیر رسی اور بغیر لگام کے اونٹ کی طرح سے ادھر جائے گا، ادھر نکلے گا، اور جو کچھ اس کی مرضی ہوگی وہ کر گزرے گا، چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو۔ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ آدمی اپنی مرضی سے جو کچھ چاہے گا وہ کرتا رہے گا اور وہ گناہوں پہ گرفتار ہو جائے گا، اس کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے انسانوں کے دل میں تقویٰ اور اللہ کا خوف کی اہمیت کو جتایا کہ ایک بار اللہ سے ڈرنے لگو تو باقی چیزیں ان کو خود آپ کی درست ہو جائے گی اور درست ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ جیسے گناہ کی طرف بڑھے گا تو وہ کانپ اٹھے گا، تھرتھرا اٹھے گا اور گناہ سے رک جائے گا، اس کے پیر آگے بڑھنے سے انکار کرنے کے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ کر کے ہم کو سزا دے گا۔ اس لیے وہ انسان جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے وہ اپنے ہی وہ گناہوں سے بچتا ہے اور وہ اپنے ہی زیادہ وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور نیکیوں کے اعمال کو وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا کتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس تقویٰ کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، اب وہ انسان میں مسلمان ہے، مسلم سارے لوگ داخل ہیں، سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، اے انسانوں، تم اپنی اس رب سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو ایک ہی نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، انہیں کی اولاد سب ہو، ایک ہی انسان سے اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی دنیا کو گھر دیا، بسا دیا، نسل انسانی کو فروغ دے کر کے ایک ہی انسان سے، آدم و حوا سے، تو اس رب سے یہ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو دیا، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سناتنی ہو، بدھ ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ رب العالمین نے ڈرنے کا ایک ساتھ عمومی طور پہ حکم کیا۔ لیکن ایک دوسری آیت کے اندر مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تاکید فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہو، مومن بتاتے ہو،
تم اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرو اور اس طرح سے ڈرو جس طرح سے اور جتنا اللہ کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. تو عام لوگوں کو تو اس نے اتنا کہتا کہ روک دیا کہ اپنے رب سے ڈرو، لیکن جب مسلمانوں کی بات آئی، مومنوں کی بات آئی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ سے اتنا ڈرو اور اس قدر ڈرو، اس طرح سے ڈرو جتنا اللہ رب العالمین کا حق ہوتا ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے اتنا اللہ سے ڈرو. یعنی مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اسپیشلی خصوصیت کے ساتھ حکم دیا کہ جب تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری ذمہ داری اللہ سے ڈرنے کی تمہوں کے مقابل میں زیادہ ہے. ایک طرف تو مومن اپنے آپ کو بناتے ہو تو اسی طرح سے ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی. میرے بھائی میں اس طرح کی بہت ساری آیتوں میں اللہ نے مسلمانوں کو تقویٰ کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کے دل اللہ کے خوف سے لبریز ہو جائے، گھٹ جائے اور وہ گناہوں سے بچا لے اپنے آپ کو اور نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے. اور اس دنیا کے اندر بھی میرے بھائیوں تقویٰ اور خشیت الہی کا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا بدلہ ملتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس تمہید کے بعد کہ آج ہم لوگ یہ مسلم قوم رونا ہوتی ہے، ہم روتے رہتے ہیں، اس بات کو لے کر کے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ حکومتیں جو ہماری ہیں ان کی پالیسیاں غلط ہیں، اس کی وجہ سے ہم غریب ہو جاتے ہیں، ہم اقتصادی طور پہ مال و دولت کے معاملے میں بنیادی طور پہ دوسری قوموں کے مقابلے میں پچھڑ جاتے ہیں، اور جو پالیسیاں سرکار بناتی ہے تو دھندا پانی بیمار ہمارا ان پالیسیوں سے ٹوٹ جانا ہے اور غربتوں مفلسی اور مسکینی و غریبی کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں پالیسیوں کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے قرآن مجید میں کہ اے لوگوں جو مفلسی اور مسکینی اور محتاجی کا شکایت کرتے ہو، رونا روتے ہو، تمہارا علاج ہے تمہارے پاس خود ہی. اس علاج کو اپناؤ، تمہاری مسکینی غریبی محتاجی یہ دور ہوگی. اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. اگر یہ دنیا کے لوگ بستی والے آبادی والے اگر یہ ایمان لے آئے، ایماندار ہو جائے اور اللہ سے ڈرنے لگے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، تو ان کے اوپر ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. شرط یہ ہے کہ ایماندار بن جاؤ اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. جو لوگ بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگیں گے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھولوں گا. اور ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص یا جو جماعت جو کرو جو لوگ بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ رب العالمین اس کی روزی کے نئے نئے دروازے کھولے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی ایسی جگہوں سے روزی دے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے دماغ میں عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ ہمیں یہاں سے بھی روزی ملتا ہے. ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین روزی کا بندوبست کر دیتا اور روزی دے دیتا ہے کہ انسان سوچ کے نہیں سکتا. تو میرے بھائیوں، حکومت کی پالیسیاں، بازار کی کساد بازاری، کاروبار میں گراوٹ، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کو اللہ رب العالمین نے بحیثیت مسلمان خبردار کرتے ہوئے اور آپ کی غریبی کا علاج بتا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو. ایسی جگہوں سے اللہ روزی دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے، اور آسمان و زمین سے اللہ رب العالمین برکتوں کے دروازے کھولے گا.
یہ دنیا کی بات ہے، اور آخرت میں تو آپ کی مغفرت، یہ کنفرم ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ سے ڈرو گے تو مغفرت ضرور ملے گی۔ وہ اس لیے کہ جب اللہ سے ڈرو گے تو گناہوں سے بچو گے اور نیکیاں کرو گے، آٹومیٹک آپ کی مغفرت اللہ رب العالمین کیا ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی لیے میرے بھائیو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے افضل و اشرف ہونے کے باوجود انبیاء دوسرے انسانوں کے مقابل میں زیادہ افضل و اشرف ہے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے، لیکن تمام انبیاء و رسولوں میں یہ سب سے بڑا درجہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتے تھے، آپ ان دو روایتوں سے اندازہ لگائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز پڑھتے تھے تو اتنی لمبی قرات کرتے تھے اور اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے نماز میں، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر میں سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا، پیر ٹوٹ جاتے تھے، بڑے تیزی کی نماز پڑھتے تھے۔ وہ کیوں؟ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا تقویٰ تھا۔ جب اس سب سے اشرف سال ہے، اس کے باوجود آپ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی تھے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تھے اور سجدے میں جاتے تھے تو اتنا روتے تھے اللہ کے ڈر سے کہ آپ کے سینے سے کھچ کھچ کی آواز آتی تھی، ایسے کھچ کھچ کی آواز آتی تھی جیسے ایک عورت ایک ڈیگچی میں کھانا پکاتی ہے تو جب کھانا چاول تیار ہونے لگتا ہے تو اس میں ہنڈی میں کھچ کھچ کی آواز آتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چڑچڑاتے اور روتے تھے اللہ رب العالمین سے کہ آپ کے سینے سے اس ڈیگچی کی طرح سے، ہنڈی کی طرح سے کھچ کھچ کی آواز آتی۔ نبی کائنات اشرف الانبیاء اور بزرگ ہونے کے باوجود آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اللہ رب العالمین سے اس طرح کرتے والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عام صحابہ وہ اللہ رب العالمین سے کس قدر کرتے تھے میرے بھائیو، صحابہ کرام کی سیرت وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے بھائیو وہ زمین راستے میں چلتے ایک سوکھی گھاس اٹھا دیتے اور اس سوکھی گھاس کو دیکھ کر کے ساروں کتاب کوٹ کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اے کاش کہ میں انسان نہ بنایا گیا ہوتا، اسی طرح کی یہ سوکھی گھاس بنا دیا گیا ہوتا کہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، جس طرح یہ سوکھی گھاس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور یہ بچ جائے کہ حساب میں اللہ کے یہاں اگر میں بھی سوکھی گھاس ہوگا تو میرا بھی حساب دے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی ان کی عظمت و فضیلت کتنی بلند ہے کہ اسی دنیا میں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی گارنٹی اور بشارت کی کہ آپ کی ابوبکر تم جنتی ہو، جنت کی بشارت خوشخبری یہ مل چکی ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے اتنا ڈرتے تھے اور کتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ اس واقعے سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے نکل کر کے باہر ٹہل رہے تھے، رات تاریک تھی، اس تاریکی میں جب ستاروں پر نظر پڑی، بے شمار ستارے آسمان میں نظر آنے لگے، کتنے ستارے ہیں ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔
جب ان ستاروں پر نظر پڑی، کروڑوں ستارے، اربوں خربوں لاکھوں معلوم لکشمی ستارے ہیں میرے بھائیوں، جب پکاتے ستاروں پر نظر پڑی تو مائی عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی انسان ایسا بھی ہے کہ اس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ کہا کون؟ کہا میرے بابو، ان کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں۔ بھائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھ سکتی تھی کہ آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لے کے آپ نے حفصہ کے والد عمر کا نام لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، تمہارے سوال کا میں نے جواب دیا ہے، میں نے ابو بکر اور عمر کا موازنہ اور مقابلہ نہیں کیا ہے کہ کس کی نیکی زیادہ ہے کس کی کم۔ تم نے جو پوچھا تھا کہ آسمان کے چمکاتے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہے، میں نے کہا عمر کی۔ لیکن اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ ابو بکر تمہارے باپ کی نیکیاں کتنی ہیں تو سنو، عمر کی پوری زندگی کی نیکی ابو بکر کے ایک دن کی نیکی کے برابر نہیں ہے۔ یہ ابو بکر کی نیکیاں تھی۔ آسمان میں اربوں خربوں نامعلوم ستارے جتنا ہے وہ نیکیاں تو ابو بکر کی ہوتی، اور اس کے باوجود پوری زندگی کی نیکی عمر فاروق کی اپنے ابو بکر کے ایک نیکی کے برابر نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان کی نیکیاں کتنی رہیں گی۔ اتنا سب کچھ، اتنا بڑا مقام و مرتبہ پا دینے کے بعد بھی راستے میں بات کو اٹھاتے تھے اور اللہ کے یہاں قیامت کے روز حساب و کتاب کا کتنا ڈر ان کے ذہن میں ہے کہ روتے ہوئے کہتے ہیں کاش میں یہ صوفی خاص ہو گیا ہوگا، یہ دن کا ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے یہاں حساب و کتاب سے بچ گیا۔ کتنا ڈرنے والے تھے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ پا لانے کے بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ اندازہ لگاؤ، اپنی کلمات میں چھاپ کر کے اپنا محاسبہ کرو کہ آج ہم لوگ اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتے ہیں۔ بے خوف ہو کر کے، نڈر ہو کر کے ہم گناہوں میں گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ انہیں جنت کی گارنٹی ملی، اور اسی طرح سے ان کی نیکیاں آسمان میں جگمگاتے ستاروں کے برابر ہیں۔ اسی طرح سے ایک بار ان کو رنجیدہ غمگین دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، تمہیں غم و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تمہارا تو وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جب تم کسی راستے سے چلتے ہو تو شیطان مارے ڈر کے وہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی اس دنیا میں بھیجا جاتا تو یہی عمر ہوتے، ایک اور نبی بنایا جاتا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اور فضیلت پا لینے کے بعد اور اس یقین کے بعد کہ ہماری بخشش ہوگی، ہم جنت میں جائیں گے، یقین تھا ان لوگوں کو، اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتے تھے۔ ایک بار ٹھیک دوپہر میں دھوپ کی تپش تھی، گرمی تھی، اور آتے ہوئے چلے جا رہے ہیں دھوپ میں، ننگے سر اٹھ کر کے بھاگے لیٹے پھرتے، اور کچھ یاد آیا تو اٹھے ننگے سر بھاگنے لگے اسی دھوپ میں مدینہ کے اندر بھاگتے ہوئے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ جو صحابی تھے ان کے پاس پہنچ گئے، ان کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلے تو ڈر گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے مدینہ پر، جس کے آپ بھاگ کر کے آ رہے۔ دیکھنے والوں نے یہی سمجھا کہ اس باہر کی دھوپ میں ننگے سر امیر المومنین کے دوڑنے کا مطلب کیا ہے، کون سی آفت آ گئی ہے کہ اس طرح سے آپ بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سب لوگوں نے اس نے دیکھا، یہی سمجھا۔ جب یہ پہنچے اس صحابی کے پاس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ تھے، آپ اپنا راہ زندگی کو بتاتے تھے، وہاں پہنچے وہ کہا میرے بھائی میں تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے، راز بتانا نہیں چاہیے، میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن میں لیٹا ہوا تھا آج کی دوپہر میں اور مجھے ڈر لگنے لگا
اس بات کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لسٹ دی تھی، کچھ لوگوں کا نام بتایا تھا مدینہ کے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ منافقوں کا نام آپ نے جنرلی سارے لوگوں کو نہیں بتایا تھا ورنہ آپ کو غلط شروع ہو جاتی۔ ایک صحابی کو آپ کے راستہ سے گروپوں منافقوں کا نام بتا دیا تھا کہ بڑا آدمی منافق ہے، بڑا آدمی منافق ہے، بڑا آدمی منافق، ایک رشتے نے نام بتا دیا کہ اتنے لوگ منافق ہیں، نام بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ منافقوں کی لسٹ میں میرا بھی نام ہو اور قیامت کے روز پکڑ لیا جاؤں۔ وہ پہنچے، کہا میرے بھائی تمہارے پاس منافقوں کی لسٹ ہے، میں یہ نہیں بتاتا، میں یہ نہیں پوچھنے آیا ہوں کہ منافقوں کا سارے لوگوں کا نام بتا دو، صرف مجھے اتنا بتا دو کہ کیا اس لسٹ میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے یہ پتا کہ کہیں میرا نام نہ ہو اس لسٹ میں اور اللہ نے ہم پکڑ لیا جاؤں، اس لیے مجھے اطمینان چاہیے۔ مجھے خالی اتنا بتا دو میرے بھائی کہ میرا نام منافقوں کی لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ڈر تھا اللہ تعالی کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے، پہلے ہی عظمت و فضیلت بیان کرتی ہے، جس کے باوجود ڈر کے مارے انسان سب کانپنے لگے کہ کہیں منافقوں کی لسٹ میں ہمارا نام نہ ہو۔ اور بڑی دوپہر کے 3 دوپہر کے وقت دھوپ کی تمازت اور سردی کو برداشت کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، یہ پتہ کرنے کے لیے، اطمینان کرنے کے لیے کہ منافقوں کی لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین سے یہ اتنا ڈرنے والے تھے کہ جب خلیفہ بنائے گئے تو روتے تھے جو کے لیے ہم لوگ الیکشن کرتے ہیں، اس کے لیے کیا سے کیا عیاری اور مکاری کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کو ذمہ داری پانے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد اللہ سے اتنا خوف بنا تھے، وہ چاہتے تھے کہیں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہو جائے، اللہ کے ہاتھ پکڑ لیا جاؤں۔ اس لیے اپنی رعایا میں ہر کسی کی خبر گیری کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں گشت لگاتے تھے، یہ دیکھتے تھے کس کی کیا حالت ہے، اگر کسی کو مالی طور پہ یا کسی اور طور پہ کمزور پاتے تھے تو اس کی ہر طرح کی مدد کرواتے تھے تاکہ اللہ کے یہاں حساب نہ ہو، وہ غریب اور مجبور مسکین وہ اللہ کے یہاں ہمارے خلاف داخلہ پیش کر دے۔ ایک روز میں بھائیوں مدینہ کی گلیوں میں کہیں گشت کر رہے تھے، گھوم رہے تھے اپنے معمول کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق، ایک گھر کے سامنے سے گزرے، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نگاہ پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ عورت بوڑھی جو ہے یہ اداس ہے۔ آپ نے وہاں رک کر کے اس سے اجازت مانگی کہ بوڑھی اماں مجھے اجازت دو کہ میں آپ کے گھر کی داخل ہو گیا ہوں۔ بھاگ یہاں سے، کوئی اجازت نہیں، اتنا ہو کر وہ بھگانے لگی۔ دوبارہ تیسری بار اجازت مانگی، وہ عورت بھگاتی نہیں، لیکن تیسری بار اس نے اجازت دے دی کہ آپ وہ نہیں پہچانتی تھی کہ یہ خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے سردار ہیں، ان سے فاروق ہے، نہیں پہچانتی تھی۔ اجازت دے دی اس عورت نے۔ جب اس نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی ماں کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کا حال چال پوچھنے لگے، اندازہ تو چہرے سے ہو گیا تھا کہ یہ اداس ہے، کوئی پریشانی نہیں تو، لیکن جب اس کا حال چال پوچھنے لگے تو وہ بوڑھی عورت اور زیادہ ناراض ہو گئی اور آپ کون ہے، کیوں میرا حال چال پوچھ رہا ہے، کیا کرے گا جان کر کے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے پاس لڑکے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، میں 3 دن سے واقع کر رہی ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا ہے، کیا کرے گا تو میرا حال پوچھ کر کے کیا فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک بات اور کبھی صورت نے کہ وہ عمر جو مسلمانوں کا سردار اور خلیفہ تھے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میں بھوکے مر رہی ہوں، اس نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بوڑھی اماں ہو سکتا ہے عمر فاروق کو آپ کی حالت کا پتہ نہ،
اس لیے آپ کی مدد نہیں کی ہے. تو کہا جا عمر فاروق کے پاس اور جا کر کے ان سے کہا کہ اے عمر تم حکومت کی ذمہ داریوں سے مستعفی ہو جاؤ، ذمہ داری چھوڑ دو، اس لیے کہ جس ذمہ دار کو اپنی رعایا کی خبر نہ ہو، یہ معلوم نہ ہو کہ ہماری رعایا میں کون کون مجبور بےکس ہے، جس آدمی کو اپنی رعایا کی خبر نہ ہو، حکومت کرنے کا اس کو ایک دن کا بھی اختیار نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ استعفا دے کر کے عرب ہو جائے اور یہ حکومت کی بات ہو اور یہ ذمہ داری دوسرے کو دے دے. وہ لاؤمانی آدمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر کے گئے اور بولے میں کھانے پینے کا اناج سامان گلوش کا سب کر کے اپنی پیٹھ پر لادا اور بادشاہ ہونے کے باوجود میرے بھائیو چھوٹے موٹے بادشاہ نہیں، 24 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی. اب ان کی اتنے بڑی زمین پر حکومت تھی کہ آج کم سے کم 20 سے زیادہ دیش، 20 سے زیادہ ملک بن گئے ہیں. ان سارے ممالک پر 24 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، مگر اپنی ذمہ داری اور اللہ کا خوف ذمہ داری پایا کہ گورا کر کر کے اپنی پیٹھ پہ اٹھایا اور لے کر کے بوڑھی عورت کے پاس آ گئے. اس کو دیا تو اس بوڑھی عورت نے ایک بات اور نہیں کہا، ٹھیک ہے کھانے پینے کا سامان کچھ تم نے لا کر کے ہمیں کیا، لیکن عمر نے تو میرا کچھ نہیں کیا، کوئی مدد نہیں کی. میں جب مروں گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کی شکایت کروں گی کہ عمر اپنے رعایا کی کوئی خبر نہیں کرتا. یہ سننا تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کا نام سن کر کے بڑے بڑے جنرل اور فوجی کمانڈر کا پتا پانی ہو جانا تھا، کیسرو کسرا کے محلوں اور درباروں میں لڑکا تاری ہوتا تھا، بڑے بڑے بادشاہوں اور طاقتور شہنشاہوں کے قدم بدل جاتے تھے صرف عمر کا نام سن کر کے. وہ عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تھی نا کہ منہ سے تو میرے بھائی لوگ روتے ہوئے اور تھر تھر کانپنے لگے اس بوڑھیوں کے ساتھ جس کا نام سن کے بڑے بڑے فوجی جنرل اور بڑے بڑے شہنشاہ سربراہتے تھے، آج وہ یہ بوڑھی عورت کے سامنے کانپ رہے تھے اور کانپتے ہوئے روتے ہوئے کہا کہ بوڑھی ربا میں ہی عمر ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت نہ کرنا، اگر تم نے میری شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی تو یہ عمر بن خطاب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتا ہے. میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے میری شکایت کرو اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کروں، میں سامنا کرنے کی نہیں کر سکتا. بڑی عاجزی سے درخواست کی، گڑ گڑا کر کے رو کر کے کہ میری شکایت حکومت نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مسئلہ ہے بھائی میری کون سی چیز یہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر. جب اللہ کا ڈر کسی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو انسان اسی طرح سے پھوٹ پھوٹ کر کے روتا ہے اور اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتا ہے، راہوں میں بچتا ہے اور نیکیوں کے کام کو انجام دیتا ہے، نیکیاں کرتا ہے. ایک اور واقعہ قیام کو سناتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح کے واقعات آئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ وہ اللہ العالمین سے کتنا ڈرتے تھے. ایک واقعہ ایک صحابی کا میں اور آپ کو سناتا چلو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بڑے مشہور صحابی ہیں. یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں اپنی جب تجارت شروع کی تو تمام مسلمانوں میں دوسرے نمبر کے سب سے مالدار انسان تھے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے نمبر کے سب سے مالدار مسلمانوں میں اگر کوئی تھا تو یہی حضرت عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ نے بڑا مال دیا، وہ مال و دولت سے اللہ رب العالمین نے نواز دیا اور مقام و مرتبہ اتنا تھا کہ پہلی بار
ایک ساتھ جن 10 صحابہ کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی اس میں ایک حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کو ایک ساتھ بہت سے لوگوں کو جنت کی بشارت دی لیکن پہلے 10 صحابہ کو ایک ساتھ جنت کی بشارت دی تھی ان کو عشرۃ مبشرہ کہا جاتا ہے اس میں ایک حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے ان کو بھی جنت کی بشارت مل چکی ہے یہ ہم تو جنتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بدری صحابی بھی ہے بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بدریوں کے بارے میں خود 3 کو 13 یا 3 کو 10 یا 3 کو 19 مختلف روایتوں میں مختلف تعداد ہے زیادہ مشہور 313 ہے ان بدر کی جنگ میں حصہ لینے والے صحابیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم بدر میں شہید ہو گئے اس جنگ میں اب چاہو جو چاہو وہ زندگی میں کرو اس لیے کہ تمہاری بخشش ہو تمہاری مغفرت اللہ نے کر دی اب تم آزاد ہو جو چاہو جو عمل کرنا چاہو صحیح مطلب نہیں کہ جاؤ گناہ کرو لیکن چاہو جو چاہو وہ کرو کوئی بہت بڑی ذمہ داری گناہ کی نہیں ہے تمہاری تو بخشش ہو چکی اس میں اب تھوڑا رضی اللہ تعالیٰ کو تو یہ یقین تھا کہ ہماری بخشش ہو گئی ہے ہم جنت میں ضرور جائیں گے ہماری مغفرت ہوگی اس کے باوجود اور کتنا امیر و مالدار ہونے کے باوجود ایک بار ان کے کسی غلام نے کسی نوکر نے ایک کرتا سلایا اپنے لیے نیا چوڑا سلایا اور نیا اپنا سلا کر کے ان کو دیا پہننے کے لیے مطلب سے اللہ تعالیٰ کو کہا جب اس نئے جوڑے اس کپڑے پہ پڑی تو آپ رونے لگے ساروں کتاب پھوٹ کر کے رونے لگے اور ہٹا دیا بندے کو کہا لے جاؤ میں یہ کپڑا نہیں پہن سکتا اس نوکر نے کہا کہ جناب یہ کپڑا آپ کو نہیں پہنے گے یہ حلال تو میں آپ کے مال کا کپڑا ہے تو آپ اس کو پہن لیجیے نیا کپڑا کا نہیں میں نہیں پہن سکتا اس کپڑے کو آج مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے تو ہمیں جتنی سارا دولت دے دی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ساری نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں اللہ نے مال کے ذریعے چکا دیا اور آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کتنا اللہ نے ہمیں مالدار کیسے بنا دیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں اور میرے اعمال صالحہ کا بدلہ اللہ نے اسی دنیا میں دے دیا ورنہ وجہ کیا ہے کہ میں چھوٹے درجے کا صحابی اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا امین و پاکار بنایا اور مجھ سے کہیں زیادہ بزرگ اور کہیں زیادہ مجھ سے مقام و مرتبہ رکھنے والے بڑے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت صحابی تھے یہ قرآن مجید کے بہت مشہور قاری تھے میرے بھائیوں انہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ آیات جو ہے اس کا نام قرآن یثرب تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار بنا کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ یثرب میں دین کی تبلیغ کرو دین کی دعوت کرو دین کو پھیلاؤ اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ہو انہی کو ذمہ داری دی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ہاتھ پر میرے بھائیوں قرآن پڑھنے کی وجہ سے اسی قرآن کو سنا کر کے پورے یثرب پہ اوس و خزرج کے دو قبیلے مشرکین کے لیے سب کو انہوں نے مسلمان بنا دیا تھا یہ جو انصار مدینہ انصاری صحابی ہیں اوس و خزرج خاندان سے سارے لوگوں کو مسلمان یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اتنے عظیم مرتبہ کے اتنے بلند مقام کے مالک ہونے کے باوجود وجہ کیا ہے کہ جب ان کی موت ہوئی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان کو کفن دینے کے لیے نیا کپڑا نصیب نہیں ہوا کوئی کپڑا نہیں تھا کہ ان کو کفن دے دیا جائے ایک پرانی چادر لائی گئی اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا اور چادر کھستا کرتے پیر
وہ اڑاتے تھے تو سر ہل جاتا تھا. یعنی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے اتنے مقدس بندے اور اتنے بڑے مرتبہ کے مالک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو ان نیا کفن کو چھوڑو، پرانی چادر بھی کفن کے طور پہ نصیب نہیں ہو سکی کہ جس سے ان کے جسم کو ڈھانپ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پیر پر گھاس ڈال دو، پورا چھوڑ دو. گھاس کا کفن دیا گیا. وجہ کیا ہے کہ جن کا مقام و مرتبہ اللہ میں بڑا، ان کو کفن نہیں نصیب ہو رہا ہے، گھاس کا کفن دیا جاتا ہے. اور مجھے اللہ رب العالمین نے اتنا مالدار بنایا ہے کہ مجھے اپنے مال کا اندازہ نہیں ہے. وہ مجھے کیا کیوں ایسا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کا بدلہ ہمیں یہی دے دیتا ہے اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے گا. اس لیے ہٹا دیا. اللہ کے اتنا خوف اللہ کا ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ اس اپنے نئے کپڑے کو پہننے سے انکار کر دیا اور ہٹا دیا. نہیں بچنا میرے بھائی. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو واقعات ہیں. پورے تمام صحابہ کی زندگی کو آپ پڑھیں تو بے شمار واقعات آپ کو اس نئے کی زندگی میں ملیں گے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین سے کتنا کانپتے تھے، کتنا ڈرتے تھے، اللہ کا کتنا تقوی ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا. میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے نڈر نہ ہو جائیں. آج بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے مسلمان بہت بہادر قوم ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرتا. مسلمان نہ کسی انسان سے ڈرتا ہے نہ اس کے باپ سے ڈرتا ہے. یہ حکومت کے تناظر میں غیر قوموں کے کو سامنے رکھ کر کے یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن ان کا جواب دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، مسلمان اتنا بہادر ہے کہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. بالکل صحیح ہے. مسلمان تو اتنا بہادر ہو گیا ہے کہ وہ آج اللہ سے بھی نہیں ڈرتا ہے. اگر اللہ سے ڈرتا تو وہ مسجدوں میں آتا، اللہ سے ڈرتا تو گناہوں سے توبہ کرتا. انسان اگر آج کا مسلمان اللہ سے ڈرتا تو نیکیوں کے کام انجام دیتا. تو مسلمان یقیناً بہادر ہو گیا، اتنا بہادر ہو گیا ہے کہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا ہے. اور یہ سچائی ہے کہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت اللہ سے نہیں ڈرتی ہے. میرے بھائیوں، میں آپ سے صرف کتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. میری اس تقریر کا، اپنے دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر پیدا کیجیے. اگر اللہ کا ڈر اور تقوی آپ کے دلوں میں پیدا ہو گیا تو اللہ کا تقوی جب دلوں میں ہم بنوا دیں گے تو بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اس دنیا کے اندر بھی، اور نیکیاں کرتے، گناہوں سے توبہ کرتے، آخرت میں بھی ہم اپنی بخشش سے سامان کر لیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو اپنے تقوی سے بھر دے، اپنی خشیت سے بھر دے. ہم سے وہ کام اللہ رب العالمین نے جو کام اللہ رب العالمین کی رضا مندی کا ہو اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین راضی ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کرا دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین تو ہمارے بیماروں کو شفائے کامل دے دے. اللہ رب العالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین ہم میں سے جو وفات پا چکے ہیں اللہ رب العالمین کو اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرماتے، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کرتے، قیامت میں روز کو ثابت قدم رکھنا، ان کے گناہوں کو بخش کرتے. اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے محفوظ کرتے اور جنت الفردوس پہ جگہ دینا. بارک اللہ لنا ولکم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك غفور رحيم.